بہت سے لوگوں کی اگر عام گفتگو کا جائزہ لیا جائے تو وہ صرف اپنے اعمال کی صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں، صرف عذر کر رہے ہوتے ہیں، صرف وجوہات بتا رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ میرا وہ وجہ نہیں تھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ کچھ اور ہے نا پیچھے جو آپ اپنی صفائی اور اپنی ہی بڑائی بیان کیے چلے جا رہے ہیں. بھی خاموش ہو جائیں. اگر آپ سچے ہیں اللہ آپ کو سچا کر دے گا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم تقسیم کیے تو ایک صحابی موجود نہیں تھے. آپ نے ان کا حصہ رکھ دیا. جب وہ آئے تو آپ نے ان کا حصہ ان کو دیا. رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے تو یہاں نہیں آیا تھا، میں یہ لینے تو نہیں آیا تھا، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے آیا ہوں، میں اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو شہادت کے لیے آیا تھا. گلے کی طرف اشارہ کیا، میں شہادت کے لیے آیا تھا. آپ نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ تمہاری بات سچی کر دے گا. جو تم چاہتے ہو اللہ وہی تم کو دے گا، کیونکہ اللہ تو بندوں سے نیت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا. جس نیت کے ساتھ تم آئے ہو وہ تمہاری نیت پوری کر دے گا. اور واقعی ایسا ہوا. اگلے سال وہ غزوے میں شریک ہوا اور اس کے گلے میں تیر لگا. جہاں اشارہ کیا تھا اس نے کہ یا رسول اللہ میں مال کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اپنی جان دینے آیا تھا اللہ کے راستے میں، مجھے تو اپنا رب چاہیے تھا، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی بات سچی کر دی کیونکہ وہ سچا تھا. قرآن میں گواہی آتی رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اللہ گواہی دیتا ہے ایسے لوگوں کی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اللہ سے جو وعدے انہوں نے کیے تو سچے کر دکھائے، ان کی نیتیں سچی تھیں. اللہ نے ان کو وہی دیا. جو جس چیز کو چاہتا ہے نا اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے. جو بندوں کی توجہ چاہتا ہے، جو بندوں سے تعریف چاہتا ہے، جو بندوں سے صلہ اور بدلہ چاہتا ہے، جو بندوں سے جزا چاہتا ہے، اللہ اس کو اتنی وہی دے دیتا ہے. یہ حقیر چاہیے لے جاؤ اور راضی رہو اسی پر، اور وہ بڑا نہیں ہے تمہارے لیے، اس سے آگے نہیں ہے. تو ہم سب کو سب سے پہلے تو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے جب اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی بات ہوگی اللہ ضرور امتحان میں ڈالے گا، ضرور ڈالے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی امتحان میں ڈالے بغیر اس کی سچائی باہر آئے، کیونکہ کھرا کھوٹا کیسے پگھلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، کھرا کھوٹا کیسے سامنے آتا ہے، کیسے الگ ہوتا ہے. بھٹی پہ تپایا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے نا کون کھرا اور کون کھوٹا ہے. آزمائش کے بغیر تو کسی کا بھی درجہ اوپر نہیں ہوتا. تو ایک شخص جو اللہ کی خاطر نکلا، اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا دین سکھانے کے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اس پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی اسے شکریہ ادا کر رہا ہے یا نہیں، کوئی اس کو عزت دے رہا ہے یا نہیں، اس کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس لیے تو نہیں آیا. جب اس کو کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی اس کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہے تو فوراً کیا کہتا ہے؟ میں اس لیے تو نہیں آیا تھا، میں اس لیے تو نہیں نکلا، میں اس لیے تو نہیں چلا، میں اس حقیر دنیا کے لیے تو نہیں آیا، مجھے کچھ اور چاہیے. وہ تو پھر دنیا کی طرف سے ملنے والے فائدوں پر بھی آنسو بہاتا ہے کہ یہ کیا ہوا یا رب، اس لیے تھوڑی کیا تھا، مجھے تو چاہیے تھا، اور میں تیرے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں کہ تو مجھے نہ ملے اور یہ دنیا کی ٹھیکریاں مل جائیں مجھے. تیرے سوا چھوٹی چیزوں پہ میں راضی نہیں ہوں. تو جب تک اس سے اوپر نہیں اٹھیں گے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اس وقت تک وہ حاصل نہیں ہو سکتی جس کا وعدہ ہے. اور اللہ کتنا قدردان ہے، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لایا، فلہ خیر منہا، اللہ اس سے بہتر اس کو بدلہ دے گا. ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لایا، جس نے برائی کی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو وہ نہ بدلہ دیے جائیں گے ان برائیوں کو جو انہوں نے کیے مگر وہی جو وہ عمل کرتے رہے. آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرتے. تو اپنی بڑائی کے بارے میں یا تکبر کے بارے میں چند ایک احادیث یاد دہانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں بتا دوں کہ جنت والے کون ہیں؟ یاد رکھو، ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص جس کو لوگ حقیر اور ضعیف سمجھیں. جنت کے بادشاہ کون؟ اہل جنت کون؟ جسے لوگ کمزور اور ضعیف سمجھے، ناکارہ سمجھے. اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے
اللہ اس کی قسم کو سچا کر دے. یعنی دنیا میں وہ بہت امپریسو نہیں ہے لیکن اللہ کے بڑے پیارے ہیں. یہاں اس سے مراد وہ ضعیف نہیں جو نکمے ہیں، یا وہ لوگ جو بظاہر دنیاوی سٹیٹس نہیں رکھتے مگر ویسے اپنے ایمان تقوی میں آگے ہیں. اور کہا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں بتا دوں جو دوزخ والے ہیں، ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو بات پر سخت جھگڑا کرے، یعنی بے بنیاد باتوں پر جھگڑا چھیڑے، درست مزاج، مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. ایک شخص نے عرض کیا ہر کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال پسند کرتا ہے. تکبر کہتے ہیں بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو یاد رکھیے لوگوں میں سارے لوگ آتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو یا کوئی بھی. ہمیں اگر اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے تو دوسروں تک اگر ہم نے پیغام ابھی تک نہیں پہنچایا اور وہ اسلام سے لابلد ہیں تو ان کو حقیر سمجھنے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ آپ کو کیا خبر کہ ان کی لا علمی اور ان کے حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تو چھوڑ دے اور پکڑ لے آپ جیسے فخر کرنے والوں کو جو صرف دین کو اپنی ہی جائیداد بنا کے بیٹھ گئے اور اپنا ہی ورثہ سمجھ لیا. حالانکہ یہ دین تو کس کے لیے تھا؟ پوری دنیا کے لیے تھا، سارے انسانوں کے لیے تھا. قصور بھی ہمارا کہ پہنچایا نہیں. پھر جو خود کے پاس ہے اس پہ فخر اور دوسروں کے پاس نہیں تو ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے. کوئی حق نہیں ہمیں کسی کو حقیر سمجھنے کا اور کوئی حق نہیں ہمیں فخر کرنے کا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کہاں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہ کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے. ایک تو بوڑھا زانی، دوسرے جھوٹا بادشاہ، تیسرے مفلس تکبر کرنے والا. یعنی غریب بھی اور متکبر بھی ہے بھی کچھ نہیں پاس، کوئی دے تو اس پہ اکڑ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزرگی میری چادر ہے، عظمت میرا تیبند، پس جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے میں اس کو دوزخ کی آگ میں ڈالوں گا. یعنی کسی کو بڑا بننے کا حق نہیں. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے. سنیے اس بات کو غور سے. ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں ان سب سے بڑا اچھا ہوں، اور لوگوں سے دور رہتا ہے، الگ تھلگ اپنی الگ دنیا بنائی ہوئی ہے. یعنی گھل مل کے نہیں رہتا. کیوں نہیں گھل مل کے رہتا؟ اس کو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا ہے، یہ ایسا خراب، یہ ویسا خراب، یہ ویسا خراب. تبھی تو نہ وہ کسی سے محبت کر سکتا نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. جو محبت دینا نہیں جانتا وہ لینے کے بھی قابل نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں. پھر جو مصیبت دنیا اور آخرت میں سرکشوں پہ پڑتی ہے وہی اس کو پہنچتی ہے، اس کا بھی پر انجام انہی کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے. کہیں کمپیریزن ہونے لگے اندر نفس میں، فوراً سوچے پتہ نہیں اس کے اندر کون سی خوبی ہے جو ظاہر نہیں مجھ پہ، کیونکہ میں تو جاہل ہوں نا. پتہ نہیں اس کے اندر کون سی ایسی بھلائی ہوگی، پتہ نہیں اس کی نیت کتنی خالص ہوگی، پتہ نہیں اس کے اندر کون سی اچھائی ہوگی. کل قیامت کے دن جن کو آج ہم حقیر سمجھے بیٹھے ہیں وہ اگر وہ اونچے چلے گئے اور ہم نیچے کہیں بیٹھے ہوئے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ساری خرابیاں، جتنی اخلاقی خرابیاں سب شروع یہیں سے ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے. سب کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. تو جہاں سمجھے، جہاں یہ نفس میں یہ فتنہ اٹھنے لگے میں بہتر ہوں، اور جس کے ساتھ خود کو کمپیئر کر رہے ہیں فوراً سوچیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا خوبی اور بھلائی ہوگی جو میرے اندر نہیں. میں اپنی صرف کسی ایک بات کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہی ہوں، کیا معلوم کسی اور کے اندر کیا کیا اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں. کیونکہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنی نیکی ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ ان کے بارے میں معلوم نہیں کیا سے کیا آپ گمان کیے بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین بندہ وہ ہے، بدترین جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا، جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا اور تکبر کیا اور اللہ بزرگ و برتر کو بھول گیا. بدترین ہے وہ بندہ جس نے لوگوں پہ جبر اور قہر کیا
اور خداوند قہار و جبار کو بھول گیا. بدترین ہے وہ بندہ جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا کے کاموں میں محو ہو گیا اور قبروں اور جسم کی بوسیدگی کے خیال کو فراموش کر دیا. مرنے کو بھول گیا، وہ اتنا دنیا میں منغمک ہوا. بدترین ہے وہ بندہ جس نے فساد ڈالا، حد سے تجاوز کر گیا اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا. ابتدا بھی انسان اگر اپنی یاد رکھے تو کبھی تکبر نہ آئے. جب وہ خون کا لوتھڑا تھا، جب اس کی کوئی شکل نہ تھی، وہ مضغہ تھا، وہ علقہ تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، انسان کو بچانے والی ہیں، سیو کرنے والی، اور 3 ہلاک کرنے والی. نجات دینے والی چیزیں: نمبر 1 ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا. نمبر 2 خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا، انصاف کی بات کرنا. یعنی کسی کے بارے میں آپ خوش ہیں کہ اس نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہوا ہے، یا کسی سے ناراض ہیں، بات انصاف ہی کی ہو. نمبر 3 دولت مندی اور فقیری دونوں حالتوں میں اعتدال اختیار کرنا، زیادہ ہے تب بھی، تھوڑا ہے تب بھی، اعتدال سے زندگی بسر کرنا. یہ نہیں کہ جب زیادہ ہو تو انسان پھولنے لگ جائے، اترانے لگ جائے اور یہ سمجھے یہ سب میرے زور بازو اور میرے علم کا نتیجہ، اور جب کچھ نہ رہے تو مایوس ہو جائے.